بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کرے. اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر، اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو، حلال. اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہے، ہم لوگ تو دنیا دار ہے. میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے. لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے. لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال بحیثیت تاجر کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ گھر پہ بیٹھ کر نرم گدوں پر بیکار نہ بنو، تجارت کرو. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. سچے تاجر کو نبیوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت. اس لیے سچے تاجر بنو. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مال کماؤ لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو. یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے بھی مال آ رہا ہے تو لے لو، جوے سے بھی آ رہا ہے تو لے لو. نہیں، جوا حرام ہے اور جوا تباہ ہوگا، جوا برباد ہوگا، سود ہلاک ہوگا، سود برباد ہوگا. اس لیے حلال ذریعے سے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حرام آتا نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. کیا آپ نے بار بار نہیں سنا اللہ اکبر، سور کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتے کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں. ہر دروازے پر نہ سور نظر آتا ہے نہ ہر دروازے پہ کتا نظر آتا ہے. لیکن اللہ اکبر بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے. وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. اس لیے حلال کو لازم پکڑو. اللہ اکبر. پہلے نمبر پر تجارت، جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا. اللہ اکبر. انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے. اللہ. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے. اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے. یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک
تک وہ تر رہے گا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے، یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو۔ آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے، حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے۔ جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا، اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے۔ پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے۔ نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے۔ نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا، ڈوب گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کا حق نہیں دیتے، اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے۔ واللہ اگر 1 پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو۔ کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا، ٹھیک ہے اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو۔ نمبر 1، 1 حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نمبر 2، 1 حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اور نمبر 3،
ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا۔ فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے۔ میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی دو نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے۔ میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے، لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکوٰۃ ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکوٰۃ تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے، بری موت سے اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو۔ ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے
मुर्शिद लोग मेरे पास सदका मांगने आते हैं, उसमें मुस्तहिक भी है गैर मुस्तहिक भी है, मैं किसको दूं? फरमाया बेटा हम सूफी लोग हैं, तुम्हें यही मशवरा देते हैं कि जो मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर, जो गैर मुस्तहिक है उसको भी दे दिया कर। उसका फायदा ये होगा कि तू जिस चीज का मुस्तहिक अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा, और जो तू जिस चीज का मुस्तहिक नहीं है अल्लाह तुझे वो भी अता कर देगा। जब तू गैर मुस्तहिक को देगा तो अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा। इसलिए सदके को आम करें, फिर उसके बाद और भी गुर्बत खरबों में निकलेगी, खरबों में, लेकिन बस सही तकसीम की जरूरत है। खुदा करे अल्लाह हमारी कौम को शऊर दे। दूसरा मसला है जिहालत। जिहालत हर बुराई की जड़। जाहिल जो करेगा उसकी तवक्को आप किसी से नहीं रख सकते। पहली बात, पहले जिहालत की तारीफ सुन लें। जिहालत उसको कहते हैं इल्म न होने की बुनियाद पर इताअत इलाही से मुंह मोड़कर हर काम दुनिया के लिए करना, यह जिहालत है। ओनली जिहालत, मुकम्मल जिहालत, फकत जिहालत। तवज्जो फिर सुने, और भी तारीफ हो सकती है इसलिए कि लोगों के अलग अलग नजरियात हैं, मैं जहां से पढ़ रहा हूं वहां से कह रहा हूं। इल्म न होने की बुनियाद पर खुदा की इताअत से मुंह मोड़कर हर काम दुनिया के लिए करना जिहालत। और एक है जिहालत जहले मुरक्कब। जहले मुरक्कब ये है इल्म होने की बुनियाद पर खुदा की इताअत से मुंह मोड़कर हर काम दुनिया के लिए करना, ये जहले मुरक्कब है। तो जाहिल से भी बड़ा जाहिल वो है जो जहले मुरक्कब रखता है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं इस्लाम हर जिहालत को मिटाने के लिए आया है, इसलिए हम इल्म की तरफ तवज्जो करें। आज देखिए नमाज पढ़ना नहीं आती, जिहालत। वुजू करना नहीं आता, जिहालत। नमाज जुमा के मसाइल नहीं मालूम, जिहालत। हज के मसाइल नहीं मालूम, जिहालत। माँ बाप की नाफरमानी नहीं मालूम, जिहालत। औरतों पे पाप की नजर, जिहालत। जिना, शराब, ये सब गंदगी जो फैले, जिहालत। कत्ल, गारतगरी, जिहालत। ये सब जिहालत के मसाइल हैं। आइए जिहालत को दूर करें और जिहालत का खात्मा करें। मुसलमानों से मेरी इतनी गुजारिश है, अपनी दौलत का, दौलतमंद लोग अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें और जिहालत के खात्मे के लिए इदारे बनाएं, और ऐसे साफ सुथरे इदारे। हमारे अमीर, हमारे कायद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने एक फिक्र ये दी लोगों को, बल्कि वो देते ही रहते हैं कि लोग इल्हाद के माहौल में इल्म बांट रहे हैं और लोगों को इल्हाद और बेदीनी की तरफ ले जा रहे हैं, और सुन्नी दावत इस्लामी इश्क रसूल के माहौल में लोगों को अंग्रेजी तालीम देती हुई नजर आ रही है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हुई तो बहुत से इदारों का क़याम भी आ गया। आप जिसे जानते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारे दिल का दर्द तो ये है, मुसलमानों के पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, अगर हम साफ और शफ़ाफ़ इदारे बनाएं। बल्कि मेरा एक मशवरा तो ये भी है, मंदी के इस दौर में मालदारों को चाहिए कि फैक्ट्रियां कायम करने की बजाय कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां कायम करें। ये एक बेहतरीन तिजारत भी है और कौम के मफाद में भी है। सिर्फ दर्द भरे नारे मसाइल का हल नहीं है। और एक बात ये भी कहता हूं, महंगे गुंबदों मीनार बनाने की फिक्र छोड़ दो। गुंबदों मीनार पर जितने करोड़ खर्च करते हो, उन गुंबद और मीनार वालों के नाम पर, उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटियां और इदारे कायम कर दिए जाएं। हम तो आज तक सोच रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की सोबत में बैठकर हमने सुना है, आज तक सोच रहे काश शाहजहां ने मुमताज के नाम पर ताजमहल बनाने की बजाय एक आलमी यूनिवर्सिटी बना दी होती तो मुमताज के लिए इसाले सवाब भी होता, मुमताज का नाम जिंदा भी रहता, मोहब्बत की निशानी भी होती, कौम का मफाद भी होता। लेकिन उसने निरा ताजमहल बनाया, आज वो सूना सूना पड़ा हुआ है और रात के अंधेरे में, वो तारीकी में डूब
تو جاتا ہے. شاہ جہاں کا نام تو ہوا, میں کوئی مفتی نہیں کہ کوئی اس فقی حکم بیان کروں. ایک سگے بارگاہ غوثیت ہوں, بلکہ سگانے سگے در ہوں. اللہ اکبر. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب جو غلطی ہمارے اگلے کر چکے اب ہم نہ کریں. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اداروں کا قیام کریں, اور ادارے بھی رسمی نہ ہو, بلکہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادارے رسمی نہ ہو جہاں صرف سرٹیفکیٹ نہ بٹتا ہو, بلکہ جہاں واقعی انسان بنائے جاتے ہوں. کیونکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, بلکہ میرے آقا روئے زمین پر اچھے انسان بنانے آئے تھے. صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے جو انسان بنائے, آج اس کی مثال زمین پر نہیں ملتی. لاؤ ابو بکر صدیق جیسا انسان, لاؤ عمر ابن خطاب جیسا انسان, لاؤ عثمان غنی جیسا انسان, لاؤ مولا علی جیسا انسان, لاؤ سعید جیسا, سعد جیسا, طلحہ جیسا, زبیر جیسا, ابو ہریرہ جیسا, بلال حبشی جیسا, خالد ابن ولید جیسا, سعد ابن ابی وقاص جیسا, امیر حمزہ جیسا, مصعب ابن عمیر جیسا. اللہ اکبر. کہاں لا کر کے بتاؤ گے؟ اللہ کی عزت کی قسم, میرے نبی نے وہ انسان بنائے, ان میں مقتدی نہیں تھے, وہ صرف رسول اللہ کے مقتدی تھے, اور وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مقتدا بن گئے. میرے آقا نے فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا, وہ نجوم ہدایت ہے. میرے امام کہتے ہیں اصحاب نجوم رہنما ہے, کشتی ہے آل مصطفیٰ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. آؤ اچھے انسان بنائیں, اور اگر اتنی وسعت فکر نہیں ہے کہ پوری قوم کے لیے جی سکتے ہو, کم سے کم اپنی اولاد کا مستقبل ہی سدھار لو, کم سے کم اپنے بچوں ہی کو پڑھا لو. ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے اعلان کیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, مگر اپنے بچوں کو تعلیم عطا کرو. ہمارے مرشدوں میں سے سرکار مہریرہ حضور سیدی امین ملت نے فرمایا تھا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. آؤ آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اعلیٰ تعلیم دو. اب تو ڈاکٹری بھی پڑھاتے ہیں ہم, تو BUMS تک کے قصہ تمام ہو جاتا ہے, آگے بھی تو کوئی بڑھے. علم و اصل ہماری میراث ہے, باب مدینۃ العلم ہمارے اندر ہے, شہر علم ہمارے نبی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم وقت میں کثیر الروایت ہستی, اتنی باصلاحیت ہمارے اندر ہے, جن کو رسول اللہ نے علم سمیٹ کر کے دیا تھا, حضور نے علم سمیٹ کر عطا کیا تھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تاجر, ہم مالدار, ہم اعلیٰ نسب, ہمیں علم کی کیا ضرورت ہے, نوکری تو کرنی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نوکری کے لیے کون علم حاصل کرتا ہے؟ علم تو اچھا انسان بننے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. ایک علم والا تاجر اور ایک جاہل تاجر میں فرق ہے, علم والے کی گفتگو اور جاہل کی گفتگو میں فرق ہے, علم والے کے کھانے اور جاہل کے کھانے میں فرق ہے. اس لیے علم والے بنو. ارے وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی جو آیات من آیات اللہ ہے, اللہ اکبر, پیدا ہوئے اسی دن سے روزہ رکھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم کے حصول کے لیے جا رہے. پیدا ہوتے ہی کرامت کا ظہور ہو رہا ہے اور پھر بھی علم کے لیے نکل رہے ہیں. پتہ کیا چلا, اگر صاحب کرامت بھی بن جاؤ تو پھر بھی علم کی ضرورت باقی رہتی ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں قطبیت کیسے ملی؟ ہوا میں اڑنے سے قطبیت نہیں ملتی, یہ تو چیل اور کوے بھی کر لیتے ہیں, یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر لیتے ہیں. ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں ہے. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی. علم کو عام کریں. حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا, HDI کا کام کریں گے, علم اور اخلاق عام کریں گے. آئیے علم پر محنت کریں. اور آخری بات غربت, جہالت, اور تیسری چیز فحاشی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ فحاشی وہ بلا ہے, بس بات مکمل ہو رہی ہے,
جہاں بیٹے میں اسے سن لے. محبتیں آپ کی, آپ کا پیار اللہ سلامت رکھے, ہماری محبتیں سلامت. اگر ایک سیکنڈ بچا لو تو کام کا ہے. فحاشی, دیکھو غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں, توجہ کرنا, فحاشی کتنی بڑی بری چیز ہے. غربت کی وبا میں امیر مبتلا نہیں, جہالت کی وبا میں علم والا مبتلا نہیں, لیکن فحاشی وہ بدترین تباہی ہے جس میں غریب بھی مبتلا, امیر بھی مبتلا, جاہل بھی مبتلا اور اہل علم بھی مبتلا, الا ماشاء اللہ, مگر اللہ جس کو بچا لے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی یہ ہے گندگی کو. فحاشی کیا ہے؟ گندگی کو, ناجائز چیزوں کو نافرمانی کے طور پر اریاں کرنا, اوپن کرنا, اس کو کہتے ہیں بے حیائی, فحاشی. اور اللہ سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے, اس لیے اس نے فحاشی اور بے حیائی کو حرام کر دیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کسی کا ایمان چیک کرنا ہو, ایمان تو یہ چیک کرو اس میں حیا کتنی ہے. حیا جتنی حیا ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا, اور جتنی بے حیائی ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا. اسی لیے میرے نبی صرف مومن نہیں تھے بلکہ جان ایمان تھے. جتنی حیا انہوں نے کی ہے اتنی حیا کسی نے نہیں کی ہے. صحابہ کہتے میرے آقا ایسی حیا کرتے تھے جیسے کنواری لڑکیاں نامحرم مردوں سے حیا کرتی ہے. اسی لیے تو اکثر صحابہ نے رسول اللہ کے تلووں کو کبھی نہیں دیکھا, اس لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے کبھی ان کے سامنے پیر لمبے ہی نہیں کیے, اس لیے تلوے وہ نہ دیکھ سکے. بلکہ یہ بات بھی تحقیق کو پہنچی کہ آسمان اور چاند نے کبھی نبی کا تلوہ نہیں دیکھا. اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, اگر کرتا نہیں کیا تبھی تو کہا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب, سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کر. ایسے باحیا رسول, اب جملہ ذرا غور کر لیں, سن لے, یاد کر لیں, ایسے باحیا رسول جن کا تلوہ کبھی نہ چاند نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. اور جب اپنے گھر میں تربیت کی اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کی تو ایسی تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام بیان کرتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور کا تلوہ حیا کی وجہ سے آسمان نہ دیکھے اور سید شہزادی کا دوپٹہ چاند و سورج نہ دیکھے, اور ہمارا کیا ہے تولیہ لپیٹ کر پورے محلے میں گھوم رہے, گھٹنے دکھاتے. بے حیائی کی انتہا, برمنڈا پہن کر کے گھومنا فیشن ہے, اور پھر یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو جنگل ہے. گندی فلمیں, بلی فلمیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کیا حالات ہیں. یاد رکھیے اگر کوئی دوپٹے والی عورت کو دیکھے, میں صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں, دوپٹے والی عورت کو دیکھے تو اس کو دیکھنے کا پاپ کی نظر سے وبال یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ جاری نہ ہو زبان پر. وہ جو ننگی عورتوں کو ناشتے 3 گھنٹے تک دیکھتے, اپنے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, لگے رہتے ہیں فحاشات کی طرف, فواحش کی طرف, اپنے خواہشات کی طرف. سوچو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اور اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. میں حیرت سے پوچھتا ہوں جو آنکھیں دن کا برداشت نہ کر سکے, جو آنکھیں اللہ اکبر پیاس کے ننھے اور باریک ذرات برداشت نہ کر سکیں, ان آنکھوں میں جب جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے. اسی پر بس نہیں, یہ فحاشی کی بنیاد پر زنا, لواطت, ہاتھوں کے
ساتھ جو ہے وہ زنا، اللہ اللہ، یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنیٹ کی گندگی دیکھ کر وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر مشت زنی کی، اللہ اللہ، ہینڈ پریکٹس کی جو وبا پھیل رہی ہے اور وہ موت کے قریب کر رہی ہے، انسان کو مریض کر رہی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا رہی ہے، اس کی وجہ یہی فواہش ہے، یہ فحاشی ہے. بلکہ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے لڑکے شادیاں کے وقت آنے تک کے مرنے کے، خودکشی کرنے کی تک بات کرتے ہیں. سن لو اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. خدا کے لیے اپنی جوانی پہ رحم کرو. جوانی کا سرمایہ دنیا کی دولت دے کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے گندگی مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو. ایک حدیث پاک سنو، بہت لطف آئے گا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو جنت نعیم میں بے حساب داخل فرما دے گا، بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخلہ نصیب ہوگا. آنکھوں کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیا جائے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کا کوئی طریقہ بتایا جائے، کوئی وظیفہ بتایا جائے. میں کہتا ہوں کوئی وظیفہ نہیں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، جدھر نظر اٹھاؤ گے جلوہ یار نظر آئے گا. اپنی آنکھوں کی حفاظت تو سیکھے مسلمان. تو یہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ان کے ہاتھ حاملہ جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو ضائع کیا تھا. دوسری چیز زنا. بس دو باتیں، بات پوری. زنا، اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا. لیکن زنا وہ چیز ہے، ظلم اور زنا، اللہ اس کی سزا دنیا ہی سے دینا شروع فرما دیتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے کوئی زنا کرے تو آقا فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے پہ ہوگا. آدھا، سب کے آدھا، پوری کائنات کے لوگوں کے آدھا عذاب شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کے اوپر ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اس کو تانبے کی قمیص، پگھلی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. یہ تو بیان سے باہر ہے. اور تیسری چیز جو فحاشی کی وجہ سے سامنے آتی ہے وہ ہے بدفعلی، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدفعلی کی کثرت نہ ہو جائے. بزرگوں نے فرمایا اگر بدفعلی کرنے والوں کو دم نکل آئے تو تمہارا رستہ چلنا مشکل ہو جائے. بدفعل وہی نہیں ہے جو آخری اینڈ تک پہنچتے ہیں، دیکھنے والے بھی بدفعلی میں شامل ہے، مصافحہ گندی نیت سے کرنے والے بھی شامل ہے، گلے ملنے والے بھی گندی نیت سے، جو شہوت کے ساتھ گندی نیت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بلکہ اب تو بائک پر 4-4 5-5 ایسے چپک کر کے بیٹھتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کا کوئی تفسیرہ نہیں. بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہے، خواتین بھی سن رہی ہوگی. لیکن بس اتنا کہتا ہوں ایک حدیث سن لو دل کے کانوں سے. کل دوستی کی جاتی تھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے لیے، کل دوستی کی جاتی تھی محبت کے لیے، آج خوبصورت لڑکوں سے دوستی کی جا رہی ہے. بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لڑکوں پر ایسی غیرت کی جائے گی جیسے منگیتر سے غیرت کی جاتی ہے، منگیتر کے معاملے میں غیرت کی جاتی ہے. تو آج دوستیاں خوبصورت لڑکوں سے ہو رہی ہے تاکہ نظر کو، کچھ لوگ جو بہت زیادہ تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے وہ نظر سے اپنی تسکین کرتے ہیں، کچھ ہاتھ ملا کے کرتے ہیں، کچھ گلے مل کے کرتے ہیں، اور آخری اسٹیپ تک جو پہنچتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے.
اتنا سن لے بس، جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک یہ روایت پہنچے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے، تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے، نہیں چھوڑتے، اس وقت تک جب تک خدا کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے۔ جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں، وہی یہ فعل بد کرتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفعلی کرنے والا، لواطت کرنے والا مرے گا، ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا، اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا، وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا، اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ، اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا، آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، فحاشی کا خاتمہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو، شادیوں میں تاخیر مت کرو۔ فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا کہا ہوا، تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا؟ کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو، اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو، تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح جلدی کرو۔ کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا، جب نکاح کی فضیلت بیان کی وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں رکھیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا، نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے، لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو میرا اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سے گزارش ہے آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں جو پیغام پیش کیا گیا اس پر عمل کی کوشش کریں، اپنے علاقے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔